جب حضرت نوح علیہ السلام کشتی کی تیاری اور اپنے اہل و عیال اور دیگر فرمانبردار امتی کل 12 عورت اور مرد کو کشتی میں سوار کر کے فارغ ہو گئے، اس وقت حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور کہا کہ اے نوح علیہ السلام، اب تم طوفان کا انتظار کرو اور اس کی علامت معلوم کر لو۔ علامت اس طوفان بے پایا کی یہ ہوگی کہ ایک دہکتے ہوئے آگ کے تنور میں سے پانی ابلنا شروع ہوگا، اور پھر اس کے بعد تم خود دیکھ لو گے کہ کیا سے کیا ہو جائے گا۔ تنور کی نسبت مختلف روایتیں آئی ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ وہ تنور جس میں اول پانی نکلا ہے حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی کا تھا اور وہ پتھر کا بنا ہوا تھا۔ لکھا ہے کہ ایک روز وہ روٹیاں پکا رہی تھی کہ یکا یک آگ کے بھرے ہوئے تنور میں سے پانی ابلنا شروع ہو گیا۔ انہوں نے دوڑ کر حضرت نوح علیہ السلام کو اطلاع دی۔ دوسری روایت میں ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کچھ کھانا پینا خریدنے کے لیے بازار میں آئے اور اتفاق سے ایک نان بھائی کی دکان پر کھڑے ہوئے روٹیاں لے رہے تھے۔ اسی نان بھائی نے آپ سے بطور مذاق کے کہا کہ اے نوح، وہ آپ کا پانی کہاں ہے جس کی طغیانی سے آپ ہم کو ڈراتے تھے؟ وہ کہاں چھپا ہے اور کب آئے گا اور کہاں سے نکلے گا؟ پیارے نوح علیہ السلام کو اس کے مذاق اڑانے پر غصہ آیا اور جلال میں آ کر کہا، شاید تیرے ہی تنور میں سے وہ پانی نکلے، اور عجب نہیں جو ابھی نکلنا شروع ہو جائے۔ چنانچہ آپ کی زبان سے یہ الفاظ نکلتے ہی مولا عز و جل نے قبول کر لیے۔ اب جو نان بھائی آپ کا مذاق اڑانے کے لیے تنور میں جھانک کر دیکھتا ہے تو اسے پانی جوش مارتا ہوا اس میں دکھائی دیا اور آنن فانن میں وہ ابلنا شروع ہو گیا۔ یہ حالت دیکھتے ہی حضرت نوح علیہ السلام فوراً کشتی کی طرف روانہ ہوئے اور اپنے ایک فرزند کنعان کو بلایا تو وہ پرے چلا گیا، کیونکہ وہ آپ پر ایمان نہیں رکھتا تھا اور بری صحبت نے اس کو آپ سے باغی کر رکھا تھا۔ جب حضرت نوح علیہ السلام نے دیکھا کہ طوفان شروع ہو گیا، فوراً آپ کشتی میں سوار ہو گئے اور اپنے بیٹے کنعان سے کہا، اے میرے چھوٹے سے بچے، دیکھ کشتی میں سوار ہو جا اور میرے دشمنوں کا ساتھ نہ دے۔ تو جواب میں کنعان کہتا ہے، اے نوح، آپ خاطر جمع رکھیں اور گھبرائیں نہیں، میں بلند پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا کہ وہاں پانی مجھے کچھ نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ جس کے جواب میں نوح علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے فرزند، دیکھ آج کے دن خدا جس کو نہ بچائے گا وہ بچ نہیں سکتا، کیسا پہاڑ اور کیسی بلندی۔ غرض یہ کہ باپ اپنے بیٹے کنعان کے لیے تڑپ رہے تھے اور ان کی محبت بدری جوش مار رہی ہے، مگر نہ حلف بیٹے کا یہ حال تھا کہ وہ باپ کی ایک نہیں سنتا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو ڈوبتے ہوئے دیکھ کر ہر چند خدا کی جانب میں فریاد کی کہ الہی، میرا اہل، میرا فرزند ڈوبتا ہے، الہی تیرا وعدہ تھا کہ تمہارے اہل و عیال کو میں بچا لوں گا۔ وہاں سے یہی جواب ملا، نوح علیہ السلام، وہ تمہارے اہل نہیں ہے، کیونکہ اس کے عمل بہت خراب ہے، اور بار بار تم اس کے لیے ہم سے سفارش نہ کرو ورنہ ہم دفتر نبوت سے تمہارا نام کاٹ دیں گے۔ یہ سنتی ہی حضرت نوح علیہ السلام لرز گئے اور غضب الہی سے کانپنے لگے اور زاروں قطار رونا شروع کر دیا۔ ادھر طوفان عظیم جوش مارتا ہوا چلا، ادھر نوح علیہ السلام کے بیٹے کنعان نے اپنے لیے پہلے ہی سے ایک صندوق بنا رکھا تھا جس کے سوراخوں میں اس نے رال وغیرہ بھر رکھی تھی تاکہ کہیں سے اس میں پانی نہ جا سکے۔ غرض یہ کہ کنعان اس صندوق میں بیٹھ گیا اور بموجب روایت مارج النبوہ اس کا صندوق پانی میں تیرتا ہوا پھرنے لگا۔ صندوق پانی کی موجوں میں بے کھٹکے تیرتا ہوا پھر رہا تھا اور فی الحقیقت پانی اس میں نہیں جاتا تھا۔ خدا تعالیٰ نے اس کے پیشاب کا دہانہ کھول دیا کہ وہ رکتا نہیں تھا، یہاں تک کہ وہ اس پیشاب میں ہی ڈوب کر مر گیا اور پھر نار ہوا۔ جب اوج ابن انک نے دیکھا کہ طوفان موجے افزا شروع ہوا تو گھبرا کر حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کے پاس آیا اور حضرت نوح علیہ السلام سے کہا کہ مجھے بھی سوار کیجئے۔ آپ نے انکار کیا اور کہا، خدا سے پھرے ہوئے لوگوں کی میری کشتی میں گنجائش نہیں، مگر باوجود کافر ہونے کے اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت اپنے بندوں کو دکھانے کے لیے ابن انک کو نجات دی اور وہ اس طوفان عظیم میں نہیں ڈوبا۔ اس لیے اسے نجات دی کہ حضرت نوح علیہ السلام کے پاس فریادی ہو کر آ گیا تھا، مگر نوح علیہ السلام نے اسے کشتی میں آنے کی اجازت نہیں دی، اس لیے اسے اللہ نے بچایا۔ ابن انک کی نسبت تفسیر معلم التنزیل میں لکھا ہے
کہ اس کے قد کی درازی اس قدر تھی کہ طوفان نوح میں اس کا سر طوفان کے پانی کی سطح سے اونچا رہا۔ اس کی چھوٹی سی چھوٹی انگلی 3 گز کی تھی اور ہر انگلی میں 2 ناخن تھے، جیسے 2 انتیاں ہوتی ہیں۔ نیز ابن انک کی عمر 3000 برس کی ہوئی، جو در حقیقت آدم علیہ السلام کا پوتا تھا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے تک زندہ رہا۔ حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی بنانے میں اس نے مدد دی تھی اور انبار لکڑیوں کا اٹھا کر لاتا تھا۔ تفسیر مواہب علیہ میں لکھا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھ جو کوئی ایمان لایا تھا 10ویں ماہ رجب کو کوفے سے یا سرزمین ہند سے یا ایک گاؤں سے کہ جو ایک جزیرے میں تھا کشتی میں سوار ہوئے۔ نیز معرج النبوہ اور مدارک التنزیل میں روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بیٹھنے والے اس کشتی کے 8 نفر تھے، یعنی حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی بیوی مومنہ اور 3 بیٹے حام، سام، یافس اور ان کی تینوں بیویاں، اور بعض کہتے ہیں کہ 20 نفر تھے، بعض روایات میں کل 80 نفر تھے۔ جب یہ لوگ کشتی میں بیٹھ گئے اور طبقہ پوش اوپر رکھ لیا تو یکا یک پہاڑوں پر ابر سیاہ نمودار ہوا، جس سے گرم ہوا چلنی شروع ہوئی جو تمام عالم میں پھیل گئی، اور چاند کا نور، آفتاب کی روشنی معدوم ہو گئی، اور رات دن ظلمات یا اندھیرے کا ایک خوفناک پردہ بن گئے، اور 7 ستارے ایک آبی برزخ یعنی سرطان میں آ کر جمع ہو گئے، اور باران عظیم اس شدت سے برسنا شروع ہو گیا کہ ہر ایک قطرہ کے پانی کا دھیانت مشک کے برابر تھا۔ پھر اس طوفان عظیم میں وہ کشتی نہایت جوش و خروش سے رواں ہوئی، جس کو اللہ پاک اپنے کلام میں نقل فرماتا ہے۔ کشتی بلند لہروں میں پہاڑ کی مانند چلنی شروع ہو گئی۔ اس وقت یہ معلوم ہوتا تھا کہ 7 آسمان پانی ہو کر زمین پر آ رہے ہیں، اور زمین کے تمام چشموں میں سے 7 سمندر نکل آئیں گے۔ غرض یہ کہ تھوڑے عرصے میں تمام روئے زمین پر اس کا دور شروع ہوا۔ سب سے پہلے وہ زمین کعبہ میں پہنچی، اور ایک خاص پانی پر اس نے 7 مرتبہ طواف کیا اور اس کے گرد پھرتی رہی، اور یہ کعبے کی زمین تھی۔ طوفان کی اس درجہ شدت تھی کہ زمین اور آسمان کا پانی مل کر ایک ہو گیا تھا۔ جو بوند آسمان سے اترتی تھی اسے اترنا نہیں پڑتا تھا، بلکہ وہاں کی وہیں زمین کے پانی میں مل جاتی تھی۔ نیز اس اندھیرے اور ظلمت میں کشتی نوح میں بھی اس قدر اندھیرا تھا کہ ہاتھ کو ہاتھ نظر نہیں آتا تھا۔ نوح علیہ السلام گھبرا گئے اور سجدے میں گر کر اللہ تعالیٰ کی جانب میں مناجات کی کہ خداوند روشنی عنایت فرما، ورنہ ہم ہلاک ہو جائیں گے۔ اسی وقت حضرت جبریل علیہ السلام جنت سے 2 گھوڑے درخشاں لائے اور کشتی کی دیواروں میں انہیں رکھ دیا، جس سے تمام کشتی مانند روز روشن کے روشن ہو گئی، مگر عالم دنیا میں وہ تاریکی و اندھیرا اور پانی کا عذاب نازل ہو رہا تھا۔ ادھر حکم ازدی طوفان کے ٹھہرنے کا صادر ہوا، ادھر حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر جا کر ٹھہر گئی، اور آپ نے کشتی پر سے سرپوش اٹھایا تو دیکھا کہ آسمان صاف ہے، جس پر ابل و بادل یا پانی کے آثار کہیں نظر نہیں آتے ہیں۔ بہت خوش ہوئے، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا۔ آپ اپنے تمام قافلے کے پورے 1 مہینے تک اسی پہاڑ پر مقیم رہے کہ مبادہ عالم دنیا میں کہیں پانی نہ بھر رہا ہو۔ چنانچہ اس کی تلاش جستجو میں آپ نے ایک کوے کو زمین پر روانہ کیا کہ زمین خشک ہو گئی یا ابھی وہ پانی سے لبریز ہے۔ کوا جب یہ معلوم کرنے کے لیے گیا تو وہاں اپنے کھانے پینے کی تلاش میں مصروف ہو گیا اور آپ کو آ کر جواب نہیں دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اس سے بد دعا دی اور کہا کہ خداوند اسے ہمیشہ ڈرپوک اور روزی کی طرف سے تدیدہ کر، اور اسے کہیں اطمینان نصیب نہ ہو، اور اس کی روزی سڑی مردار کی مقرر کر۔ چنانچہ کوے کے حق میں آپ کی بد دعا کارگر ہوئی، اور وہ سخت بے اطمینان اور مردار خوار اور ہر وقت کا خائف بن گیا۔ پھر آپ نے کبوتر کو زمین پر بھیجا کہ جاؤ اور معلوم کرو کہ زمین پر پانی موجود ہے یا خشک ہو گیا۔ کبوتر فوراً کشتی میں سے اڑ کر زمین پر پہنچا، اور جتنی سرخی اس کے پاؤں میں ہے اتنا ہی پانی میں ڈوبا، اور سرخ کیچڑ اس لیے اپنے پاؤں میں لگائی تاکہ معلوم ہو جائے کہ پانی صرف اس قدر رہ گیا ہے اور باقی سب کیچڑ ہی کیچڑ ہے۔ نیز زیتون کا ایک ہرا پتا اپنی چونچ میں لے کر بہت جلدی سے حضرت نوح علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور انہیں پانی کے اتر جانے کی خبر پہنچائی۔ آپ نے اس کے حق میں دعائیں نیک فرمائی اور کہا کہ الہی یہ ہمیشہ خوش و خرم رہے اور انسان کے دل میں اس کا گھر ہو اور ہر جگہ اس کے لیے مکان امن و امان ہو۔ چنانچہ آپ کی دعا کبوتر کے حق میں قبول ہوئی
اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مطمئن اور مامون ہو گیا۔ یہ معلوم کر کے حضرت نوح علیہ السلام مع اپنے ہمراہیوں کی کشتی سے باہر آئے۔ لکھا ہے کہ جس روز حضرت نوح علیہ السلام کشتی سے باہر آئے وہ یوم عاشوراء یعنی محرم کی 10 تاریخ تھی، اور آپ نے اس متبرک دن میں روزہ رکھا اور اسی بیاباں میں ایک گاؤں بسایا۔ جس روایت میں 80 آدمی کشتی کے سوار میں لکھے ہیں، ان کی روایت کے مطابق اس میں آباد ہو جانے کے بعد ان میں وبا پھیلی جس سے وہ سب مر گئے۔ اب صرف حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی بیوی اور حضرت نوح علیہ السلام کے تینوں صاحبزادے اور ان کی تینوں بیویاں، یہ کل 8 نفوس انسانی رہ گئے، جن سے از سر 9 دنیا میں اولاد آدم کا سلسلہ جاری ہوا۔ اس لیے حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کہتے ہیں۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے تینوں فرزندوں کو تمام روئی زمین تقسیم فرمائی، چنانچہ عراق اور فارس اور خراسان اور سرزمین شام اپنے فرزند سام کو ملکیت دی، اور سرزمین مغرب، زنگبار اور ابش اور ہندوستان اپنے بیٹے جام کو بخشا، اور زمینی چین، بہا چین اور ترکستان وغیرہ یافت کی ملکیت میں دی۔ نیز مدارک التنزیل میں یہ بھی ایک روایت ہے کہ عرب اور روم و فارس میں یا جو خلقت وسط معمورہ عالم میں آباد ہے وہ سام کی اولاد میں سے ہیں، اور اہل حاضہ اور زنگی یعنی ابشی حام کی اولاد میں سے ہیں، اور جمی ترکستان اور یاجوج ماجوج یافس کی اولاد میں سے ہیں۔ نیز یہ بھی لکھا ہے کہ تمامی اولاد آدم علیہ السلام 10 حصوں پر تقسیم ہے، جس میں ایک حصے پر انسان موجود ہے اور 9 حصے یاجوج ماجوج ہیں۔ جب حضرت نوح علیہ السلام اطمینان سے رہنے سہنے لگے تو حضور رب العزت کی جانب سے حکم ہوا کہ اے نوح علیہ السلام، ہماری عبادت سے جو وقت بچے اس میں مٹی کے برتن بنایا کرو۔ آپ نے ایسا ہی کیا اور رات دن مٹی کے برتن بنانے میں آپ مصروف ہو گئے۔ جب ایک عرصے کے بعد وہ برتن بے انتہا تیار ہو گئے تو ایک روز حکم الہی آیا کہ اے نوح علیہ السلام، ان تمام برتنوں کو توڑ ڈالو۔ آپ نے حکم ربی فوراً وہ سب کے سب برتن توڑ ڈالے، مگر اب غمگین اور اداس ہو کر ایک کونے میں بیٹھ گئے اور برتنوں کے غم میں آنسو بہاتے ہوئے مولا کی جانب میں عرض کی کہ حضور، میں نے اتنی مدت تک محنت کی اور نہایت عمدہ عمدہ برتن بنائے، افسوس آج ان سب کو ٹوٹا ہوا دیکھتا ہوں، جس سے مجھے بے حد صدمہ ہوا۔ اسی وقت عرش مولا سے ایک دل دہلا دینے والی اور انسان کی آنکھوں سے آنسوں کا دریا بہا دینے والی صدا حضرت نوح علیہ السلام کے کانوں میں آئی۔ اے نوح علیہ السلام، تجھے مٹی کے برتنوں پر افسوس کرتے دیکھ کر میں بھی اپنی عزت و جلال کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اب آئندہ اپنے بندوں کو طوفان کے عذاب میں کبھی نہیں ہلاک کروں گا۔ یہ سن کر حضرت نوح علیہ السلام بھی زار و گزار رونے لگے، اور ایک بڑی مخلوق کے فنا ہونے پر ملائکہ کے بھی آنسو آ رہے۔ اور یہ آخری سبق حضرت نوح علیہ السلام کو عجیب عبرت انگیز دیا گیا، جس سے آپ ملک الموت کی ملاقات تک روتے ہی رہے، اور کبھی آپ نے ہنس کر بات نہیں کی۔ جب حضرت نوح علیہ السلام کی وفات کا زمانہ قریب آیا تو آپ نے اپنے بیٹے سام کو طلب فرما کر اسے اپنا قائم مقام یا جانشین بنایا، اور نبوت و پیغمبری کے متعلق بہت کچھ وصیتیں کی۔ جب آپ اپنے بیٹے سام کو وصیتیں فرما رہے تھے تو اس وقت سام کی عمر 440 برس کی تھی۔ غرض یہ کہ تمام نصیحتیں اور وصیتیں کرنے کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کا دل سیر و سیاحت کی طرف راغب ہوا، اور آپ ایک پہاڑ کی طرف روانہ ہو گئے۔ وہاں آپ خدا کی قدرت کا تماشا دیکھتے ہوئے پھر رہے تھے کہ یکا یک قابض الارواح ملک الموت آپ کے سامنے نمودار ہوئے اور حضرت نوح علیہ السلام کو موت کا پیغام سنایا۔ سنتے ہی حضرت نوح علیہ السلام نے درد کے ساتھ ایک نعرہ مارا، جس سے تمام جنگل گونج اٹھا اور تمام جانوران صحرائی آپ کے پاس آ کر جمع ہو گئے، کیونکہ دنیا بھر کے جانوروں کو آپ کے ساتھ خاص الفت تھی۔ پھر آپ نے ملک الموت کی طرف خطاب کر کے کہا کہ اتنی اجازت دو کہ میں ایک مرتبہ اپنے اہل و عیال سے پھر آؤں، جن کے جواب میں ملک الموت نے کہا، یا نبی اللہ، مجھے اجازت نہیں ہے کہ میں آپ کو اتنی مہلت دے سکوں۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام نے ان سے دریافت کیا کہ اچھا ہے ملک الموت، یہاں اس جنگل میں میرے جنازے کی نماز کون پڑھے گا؟ ملک الموت نے کہا کہ میرے ساتھ لاکھوں مقرب فرشتے صف بصف موجود ہیں، اور یہ سب کے سب آپ کی جنازے کی نماز ہی پڑھنے کے لیے آئے ہیں۔ یہ سن کر حضرت نوح علیہ السلام اپنی جان دینے کے لیے تیار ہو گئے۔ تفسیر مواہب علیہ میں سورہ عنکبوت کے تحت لکھا ہے کہ جب ملک الموت آپ کے پاس آئے، آپ کی عمر پورے 1400 برس کی ہو چکی تھی۔ نیز عین المعانی کی روایت ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام 313 برس کی عمر میں ہی نبی بنائے گئے اور 950 برس خدا کی پیغمبری کے کام پر مامور رہے۔
اور 350 برس طوفان کے بعد دنیا میں اور زندہ رہے اور تقسیم ملک فرماتے رہے، اور وفات کے وقت 1317 برس کی عمر ہوئی، اور معراج النبوہ میں آپ کی عمر 1700 برس کی دکھائی گئی ہے۔ بہرحال آپ کو پیام اجل پہنچا اور آپ کو اسے قبول کرنا پڑا۔ جب حضرت اسرائیل علیہ السلام یعنی ملک الموت نے آپ کو رضامند پا لیا تو ان سے دریافت کیا کہ اے نوح علیہ السلام اور اے سب سے بڑی عمر پانے والے پیغمبر، آپ نے اپنے خیال میں دنیا کو کتنا وسیع اور کتنا طویل پایا؟ اس وقت حضرت نوح علیہ السلام کے آنکھوں میں آنسو بھر آئے اور فرمایا کہ اے ملک الموت، گو میری عمر اتنی دراز ہوئی اور میں اتنے عرصے تک زندہ رہا، لیکن واللہ اس وقت مجھے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ دنیا ایک ایسے سرائے کی مانند ہے جس کے 2 دروازے ہیں۔ میں اس سرائے میں داخل ہوا ہوں اور دوسرے دروازے پر نہیں پہنچا ہوں کہ تم نے آ کر مجھے پیام موت سنایا۔ پس پھر ملک الموت نے اپنا ہاتھ دراز کیا اور حضرت نوح علیہ السلام کی روح قبض کر لی۔